بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور اب اسی چیز کا جس چیز کا خدشہ تھا وہ اب چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال اور کابل کی صورتحال۔ صرف ایک دن باقی ہے اور آج رات کسی بھی وقت امریکہ کی طرف سے یہ اعلان متوقع ہے کہ انہوں نے اپنا انخلاء کا مشن جو ہے افغانستان سے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج رات کسی وقت یہ اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ 31 اگست رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن ہے۔ بہت زیادہ امریکہ کے علاوہ کم و بیش تمام ممالک جو ہیں وہ اپنا انخلاء کا عمل مکمل کر چکے ہیں اور کلوز کر چکے ہیں، اور اس کے بعد امریکی حکام کی طرف سے جو افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک معاہدے کے تحت کابل میں جو تازہ ترین احکامات دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف امریکی پاسپورٹ جس کے پاس ہو اس شہری کو کابل ایئرپورٹ کی طرف آنے دیا جائے، اور جس کے پاس امریکی پاسپورٹ نہیں ہے اس کو کابل ایئرپورٹ کی طرف نہیں آنے دیا جائے۔ یہ افغان طالبان کی سیکیورٹی کابل ایئرپورٹ پہ اس وقت مشترکہ سیکیورٹی ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے امریکی فوجی حکام کی اور افغان طالبان کی۔ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب نان امریکنز جو ہیں افغان شہری ان پہ پابندی عائد کر دی ہے امریکہ نے، اور یہ ایک بات۔ دوسری بات، پاکستان پہ کابل میں بھی حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی اطلاع سب سے پہلے اتفاق ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ پہلے جب حملے ہوئے اس کی بھی اطلاع تھی، اس کے بعد دوبارہ حملے ہوئے اس کی بھی اطلاع تھی، اور پھر کابل ایئرپورٹ پہ فائرنگ اور اس طرح کے واقعات ہوئے، پھر ایک راکٹ پھینکا گیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کسی کیا کہنا چاہیے دہشت گرد تنظیم کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ معاملہ بلکہ امریکہ نے ایک ہدف کو نشانہ بنایا ہے، اور امریکی فورسز نے، اور اس کی ذمہ داری بھی امریکہ نے قبول کر لی۔ یہ کابل ایئرپورٹ کی یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، اور 24 گھنٹے سے پہلے کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب ممکنہ طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ خودکش حملہ آور تھا اور اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ راکٹ جو ہے وہ اس کے بجائے وہ ایک گھر میں لگا، اور وہاں پہ بچے بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اور اس طریقے سے جبکہ کلیم یہ کیا گیا کہ خودکش جو حملہ آور ہے وہ بھی اس میں مارا گیا، 2 بچے اس میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو عرب میڈیا نے اور دیگر ذرائع ابلاغ نے اس کی تصدیق کی، اور اس حملے کی اطلاع پہلے سے امریکہ اور اس کے ادارے جو ہیں وہ دے رہے تھے۔ یہ چیز اس کے بعد یہ صرف کابل تک نہیں ہے معاملہ، ایک طرف کابل نشانے پہ ہے اور دوسری طرف ہماری پاکستان کی فورسز پاک افغان بارڈر یہ نشانے پہ ہے جی، اور مسلسل جو دہشت گرد ہیں افغانستان کی سرزمین پہ وہ حملے کر رہے ہیں، ہماری چوکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کھل کر تو آ نہیں سکتے، کھل کر لڑائی لڑ نہیں سکتے، رات کی تاریکی میں آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اور جب واپس جواب ملتا ہے ان میں سے کچھ مارے جاتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ فرار ہو جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تواتر سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس کا مطلب آپ بالکل سمجھ جائیں کہ پاکستان کو جو پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اور اس کی سزا دی جا رہی ہے انورٹڈ کاماز میں، کیونکہ اس وقت جو دنیا بھر کی جتنے بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ٹروپس پھنسے ہوئے تھے، غیر ملکی پھنسے ہوئے تھے، ان کو سینکڑوں فلائٹس کابل سے اسلام آباد لینڈ کر چکی ہیں، سینکڑوں فلائٹس، اور بالکل محفوظ پرامن طریقے سے ان کا انخلاء میں مدد دی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، جو اگلی ڈیسٹینیشن ہے، سینکڑوں فلائٹس، اور یہ وہی PIA ہے، وہی پاکستان ہے جس پہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ پھر افغانستان کی جو فوڈ سیکورٹی ہے وہ پاکستان نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور ابھی تک پاکستان نے خوراک، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اس کی ترسیل نہیں روکی، وہ جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ
اس کی تعریف کر رہا ہے، اقوام متحدہ تعریف کر رہا ہے، دنیا بھر کے ممالک اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ وہاں پہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کے پیچھے کچھ اور ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اپنے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں ان کو نشانہ، اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے۔ اور دوسری جانب اگلی بات یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی بات، جو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ افغانستان میں جو دہشت گرد موجود ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ہمارے پاک افغان بارڈر پہ حملے کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے جوان اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان دہشت گردوں کے بارے میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کہہ رہے ہیں، جیک سلوان جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں دہشت گرد ہیں ان میں بیرون ملک حملوں کی صلاحیت نہیں ہے، اور داعش جو ہے وہ اندر ہی کر سکتی ہے، باہر نہیں کر سکتی، جبکہ کون جانتا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو یہ مغربی ذرائع ابلاغ رپورٹس دے رہے تھے کہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے، چائنا پہ ہوں گے، ایران پہ ہوں گے، پراکسیز مختلف قسم کی تیار کی جا رہی ہیں، اور 14 اگست سے لے کے اب تک تقریباً 1,20,000 افراد کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ امریکی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے زیادہ یہ لوگ تھے، یہ سارے ڈپلومیٹس نہیں تھے، بلکہ یہ انڈر کور جس کو کہتے ہیں کام کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جیسے ہمارے ہاں ریمن ڈیوس اور ان کا قبیلہ کام کر رہا تھا۔ اب باتیں ہیں جی، یہ اقوام متحدہ کی فوڈ سیکورٹی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان نے کسی قسم کی کوئی ترسیل نہیں روکی۔ اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن رہ گیا اور پاکستان نے ایک عندیہ دیا ہے، اور پاکستان نے عندیہ یہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں دیا ہے کہ پاکستان افغان حکومت کو جیسے ہی نئی حکومت قائم ہو جائے گی پاکستان اس کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ پاکستان فیصلہ کر چکا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ اناؤنس ہوگی اس کے چند دنوں کے بعد نمبر 1 تسلیم بھی کیا جائے گا، اور ورکنگ ریلیشن شپ فی الفور شروع ہو جائے گی، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ فوراً شروع ہو جائے گی، اور ظاہر ہے وہ افغان طالبان کی حکومت ہوگی، تو پاکستان اس معاملے میں یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ، اور اس میں ہماری سول اور فوجی قیادت دونوں آن بورڈ ہیں، اور اس میں ساتھ ہی ہمارے جو ریجن کے اہم پلیئرز ہیں، اہم ممالک ہیں، وہ بھی اس میں آن بورڈ ہیں، اور کچھ صلاح مشورے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے بعد اور جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی دلی میں جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اور نریندر مودی نے، کیونکہ وہاں پہ کافی حالات خراب ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اندر جو کچھ بھی ہوا، باہر اپوزیشن نے بھی آ کے کوئی بالکل سانپ سونگھا ہوا ہے، باہر آ کے انہوں نے اس اے پی سی کے بارے میں بات نہیں کی، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ افغانستان سے متعلق تھا، اور وہاں پہ جو بات کی گئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فوری طور پہ ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یعنی کہ جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے، این ڈی ایس میں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اور جو بلوچستان کے بھگوڑے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو اب ہم دوسری طرز کی جنگ مسلط کریں گے پاکستان پہ، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، اب افغانستان سے ہم نکل گئے، لیکن یہ ہم اس طریقے سے ایک پراکسی نہیں شروع کریں گے، یعنی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ کیسے ہوگی وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اسی لیے اور پاکستان نے کچھ اہم جو انفارمیشنز ہیں وہ تازہ ترین بھی وہ بھی
پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہیں کہ افغانستان میں کہاں کہاں کون کون بیٹھا ہے، کون کون سا گروپ ہے، اور ان کو کون کون انڈیا سے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اور ان کو کیسے لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے افغانستان کے بارے گلبدین حکمت یار، ذبیح اللہ مجاہد، شہاب دلاور، یہ سب سہیل شاہین، یہ سب کے سب کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہو رہی ہے۔ تو اہم معلومات شیئر کی گئی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر ایک اگلی بات، افغان طالبان کو، ان کی حکومت کو تسلیم کون کرے گا؟ وہ ریجنل پلیئرز ہی کریں گے، اور یہ فیصلہ یہ تمام ممالک اپنے اپنے طور پہ لے چکے ہیں، اور افغان طالبان کو بھی یہ یقین ہے کہ ان کو اگر ہم متفقہ حکومت بھی بنا لیں افغانستان میں، تب بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ہمیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس پہ رزسٹ کریں گے۔ یہ معاملات اس وقت موجود ہیں۔ اور چلتے چلتے ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ یہ بتا دوں کہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اس کا اندیا DGISPR نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ انتظار کرنا ہوگا کہ افغانستان میں کیسی حکومت بنتی ہے، ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا، اور افغان طالبان کے ساتھ دو ٹوک انداز میں یہ بات بھی کی جائے گی کہ اب پاکستان پہ حملے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر یہ جھگڑا بڑھے گا، کیونکہ گلبدین کہہ رہا ہوں، افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 31 اگست کے بعد ہم امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے جو ہیں وہ منظور نہیں ہیں ہمیں، اور اس کی ہم اجازت بھی نہیں دیں گے، اور اس پہ ہم رد عمل بھی دیں گے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ ایک اور فوجی اڈے پہ حملہ ہوا ہے، یمن کے فوجی اڈے پہ حملہ ہوا ہے، اور اس میں 40 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور زخمی فوجیوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ یہ یمن افواج کی طرف سے جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ حوثی باغیوں نے کیا، تاہم حوثی باغیوں نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ یعنی ادھر بھی لڑائی کو بھڑکایا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک برج کا کام ہو رہا تھا، براہ راست بات چیت بھی ہو رہی تھی، بیک ڈور چینل پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسی اثنا میں ادھر کابل میں اور ادھر یمن کے فوجی اڈے پہ جو حملہ ہوا، اس میں آپ اس کا تانے بانے جو ہیں حوثی باغی، اور حوثی باغیوں کا مطلب ہے ایران پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کھیل جو ہے چل رہا ہے، اور اس میں کیا ہوگا، حکومت کے جو حامی تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اور انشاءاللہ اگلی جو ہے ویڈیو میں کچھ اور تازہ ترین لے کے آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔